بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلندری آزاد کشمیر سے محمد جنید خان صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے کہ نکاح میں جہیز کی حیثیت کیا ہے اور شریعت نے اس کو کس حد تک لازمی قرار دیا ہے۔ محمد جنید خان صاحب، آپ نے بہت اچھی بات پوچھی ہے اور ہماری ایک دکھتی رگ پر آپ نے انگلی رکھی ہے۔ ہم پاکستان کے باسی اور ہندوستان کے لوگ زیادہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے بہت سارے رسم و رواج سے متاثر ہو گئے ہیں، جن میں سے ایک رواج جہیز کا بھی ہے۔ جہیز اس مال کو کہتے ہیں جو دلہن کے ساتھ میکے سے ماں باپ کے گھر سے ساتھ جاتا ہے۔ دلہا کے لیے وہ ایک تحفہ ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں مال دلہن کا ہوتا ہے اور دلہن کے والدین کی طرف سے اس کے ساتھ جاتا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں منوشاستر ایک قانونی ضابطہ ہے۔ اس قانونی ضابطے میں وراثت کا کوئی شعبہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کا مال کس طرح تقسیم ہوگا، منوشاستر میں، ہندوؤں کے قانون میں، سول کوڈ میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس لیے ہندوؤں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو والدین کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ بچی کے ساتھ ڈھیروں مال ساتھ بھیجیں، بہت سارا سامان خریدیں، کوئی گاڑی، کوئی فریج، ریفریجریٹر، اس طرح کی دوسری چیزیں، مکان، کوٹھی، کیش کی صورت میں، سامان کی صورت میں بچی کے ساتھ بہت سارا ڈھیروں مال جاتا ہے۔ اس کو جہیز کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جہیز اسلامی اصطلاح نہیں ہے، نہ اسلام میں اس کا وجود ہے، بلکہ ہندوؤں کا قانون ہے۔ یہ ان کا بھی رواج ہے، قانون نہیں ہے۔ تو ان کے ہاں تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نظر آتی ہے کہ جہاں وراثت کا قانون نہیں ہے تو بچی کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے، کیونکہ کل اس نے باپ کے گھر میں آنا بھی نہیں ہے۔ اور ہندو سوسائٹی میں عورت کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے یا شوہر کا گھر ہے یا گور ہے، یعنی یہ جل مرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ میکے میں واپس دوبارہ نہیں آ سکتی ہے۔ اسلامی قانون اس سلسلے میں بالکل مختلف ہے۔ اسلام میں حق یہ ہے کہ کوئی آدمی جب مرتا ہے تو اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں اس کے مال میں سے اپنا حصہ پائیں گی۔ جس طرح بیٹوں کو مال ملتا ہے اس طرح بیٹیوں کو مال ملتا ہے۔ لہذا بیٹی کو میکے سے رخصت کرتے وقت جہیز میں کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جہیز کے طور پر، تحفے کے طور پر، اگر ماں باپ یا بھائی بہن اپنی بچی کے ساتھ کوئی تحفے بھیجنا چاہتے ہیں تو اس پر شریعت میں کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی باپ کہتا ہے، کوئی ماں کہتی ہے، کوئی بھائی یا بہن کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی بچی کے ساتھ یہ مال تحفے میں دینا چاہتے ہیں، تو تحفے شریعت میں قابل قبول ہیں، پسند کیے جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تحفے کو واپس نہیں کیا۔ لہذا بچی کے ساتھ شادی کے موقع پر تحفے تو بھیجے جا سکتے ہیں، لیکن ان تحفوں کو کیلکولیٹ کر کے کل اس کے حصے میں سے منہا نہیں کیا جائے گا۔ کل کوئی بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ باجی آپ کی شادی کے موقع پر تو ابا جی نے آپ کو جہیز میں 10 لاکھ کا سامان دیا تھا، آج آپ کو وراثت میں 10 لاکھ کم ملیں گے۔ نہیں، یہ حق کسی بھائی کو نہیں ہے، کسی باپ کو نہیں ہے، کسی ماں کو نہیں ہے، کسی عزیز کو نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی تحفہ نہیں دینا چاہتا ہے تو اس کو اپنی بچی کے ساتھ جہیز کے تحفے بھیجنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی چیز تحفے کے طور پر دے دی ہے تو یہ ہدایا اور یہ تحفے تحائف جو ہیں یہ قابل واپسی بھی نہیں ہیں اور یہ ایڈجسٹیبل بھی نہیں ہیں۔ ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کل کہیں کہ نہیں جی باجی کو اتنا حصہ کم ملے گا۔ نہیں، باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد جس طرح بیٹوں کو مال ملتا ہے اس طرح بیٹیوں کو بھی اپنا طے شدہ حصہ ملے گا اور اس میں سے کسی چیز کو منہا نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ جہیز کے طور پر دی جانے والا مال ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہاں بالعموم یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم بچیوں کو جہیز میں مال تحفے کے طور پر دیتے ہیں، لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ تحفہ ہونا چاہیے، اس کو اس کے اکاؤنٹ سے منہا کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ اور جہیز کا رسم جو ہے یہ بذات خود مسلمان گھرانوں پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ ہر آدمی اپنی بچی کے ساتھ جہیز میں مال نہیں دے سکتا ہے۔ یہاں تک بدبخت کچھ پائے جاتے ہیں کہ لڑکی چلی گئی دلہن گھر میں، دلہا نے دیکھا کہ سامان جہیز کا کم ہے تو وہیں سے رخصت کر دے کہ نہیں جی مجھے نہیں چاہیے یہ رشتہ۔ دیکھیے یہ مردانگی کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے کہ مرد کو لڑکی چاہیے، اس نے رشتہ سامان سے نہیں کیا ہے، جہیز کی دولت سے اس نے رشتہ نہیں کیا ہے۔ آپ کی محبت اور آپ کا رشتہ جو ہے وہ بچی سے ہے، لہذا جو دلہن آپ کے گھر آتی ہے اس کو عزت اور اکرام کے ساتھ قبول کیجئے، اور جتنا کچھ اس کے نصیب میں تھا اس کے والدین نے اس کو دے دیا ہے، آپ احترام کے ساتھ وہ لے لیجئے اور اس کو کوئی تانے دینے کی کوشش مت کیجئے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں گھروں پر ساس بہو کے جھگڑوں میں اور نندوں کے جھگڑوں میں ہمیشہ جہیز کو پیش کیا جائے کہ تو کچھ بھی نہیں لائی تھی ساتھ، تو خالی ہاتھ آئی تھی۔
بھائی وہ لڑکی آئی تھی، سامان سے شادی نہیں ہوئی تھی. اگر سامان سے شادی کرنی تو بازار میں جا کے دکان پہ شادی کر لیں. آپ دکان سے آپ کو فریج بھی مل جائے گا، گاڑی بھی مل جائے گی، مکان بھی مل جائے گا، کوٹھی مل جائے گی. شادی کے موقع پر رشتہ لڑکی سے کیا جاتا ہے اور لڑکی قابل احترام ہوتی ہے، قابل اکرام ہوتی ہے. لڑکی کے ساتھ سامان کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سامان کے کم آنے پر لڑکی کو تانے دینے کا حق بھی کسی شخص کو بالکل حاصل نہیں ہے. یہ سوات سے ایک اور سوال ہمارے ایک بھائی گل محمد خان نے بھیجا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شادی کے موقع پر ولیمے کا مناسب وقت کون سا ہے؟ ولیمہ کس وقت دیا جانا چاہیے؟ گل محمد خان صاحب، سنت طریقہ حضور پاک سے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ شادی ہو جائے، رخصتی ہو جائے بچی کی، اور شوہر کی بیوی سے ملاقات ہو جائے تو اس کے بعد ولیمہ دیا جانا چاہیے. ولیمہ دیے جانے کا طے شدہ وقت جو ہے وہ رخصتی کے بعد ہے، اور کسی بھی وقت وہ اپنے دوستوں کو بلا کر مناسب مقدار میں کوئی کھانا پینا، چائے وغیرہ پیش کر سکتے ہیں، اور اس کو ولیمہ شمار کیا جائے گا، یعنی دعوت خوشی کی شمار کی جائے گی. البتہ جہاں پر رخصتی سے پہلے لوگ ولیمہ کھلاتے ہیں، اس کو میں خلاف سنت ضرور کہتا ہوں کہ حضور پاک کے طریقے کے خلاف ہے یہ چیز. اگرچہ ولیمہ شریعت میں شادی کے موقع پر نہ واجب ہے نہ فرض ہے، یہ مستحب ہے اور سنت ہے، اور مستحب اور سنت کے لیے کوئی ٹائم لازمی نہیں رکھا گیا ہے. لہذا اگر کچھ مجبوریوں کی بنا پہ کچھ لوگ رخصتی سے پہلے ہی دوپہر کے وقت ولیمہ دے دیتے ہیں تو میرے خیال میں خوشی کے اظہار کے لیے یہ ولیمہ بھی ولیمہ ہی تصور کیا جائے گا، اگرچہ سنت کے ساتھ اس کی مطابقت نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیوں کے موقع پر، اپنی بچیوں کی شادیوں کے موقع پر ہمیشہ ولیمہ رخصتی کے بعد دیا ہے، اور صحابہ کرام میں بھی یہی روایت چلی تھی کہ کبھی بھی ولیمہ رخصتی سے پہلے نہیں دیا جاتا تھا. رخصتی ہو جائے تو اس کی خوشی کے اظہار کے لیے ولیمہ کیا جاتا ہے، اور ولیمہ کا مطلب ہوتا ہے خوشی کے اظہار کے لیے ایک دعوت عام. اس میں فقیروں کو، غریب لوگوں کو بلایا جائے، صرف امیروں کو نہ بلایا جائے. البتہ اپنے دوستوں کو اس میں ترجیح دی جائے، دوستوں کو یقیناً انوائٹ کیا جائے اور اس میں شریک کیا جائے. یہ اعلان نکاح بھی ہو جاتا ہے اور اس سے خوشی کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری ہو جاتی ہے.